مگر اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے. جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں نکلے تو اولاً خط بھیجنے والے لاکھوں کی تعداد تھی، ہزاروں خطوط تھے جو آپ نے ان کے سامنے الٹ کر یہ کہا تھا، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. تم نے مجھے بلایا تھا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر تھا، نانا جان کے قدموں میں تھا، اماں عائشہ کے پاس تھا، ماں فاطمہ کے پاس تھا. مجھے تم نے بلایا ہے اور میں تمہارے بلاوے پر آیا ہوں. مگر ایک ایک کر کے سب کھسک گئے، کوئی قریب نہیں رہا، سب کے سب ادھر چلے گئے. جس کا منہ ادھر اٹھا ادھر چلا گیا، جس کا منہ ادھر تھا ادھر چلا گیا. کون بچے؟ 72 افراد صرف انہی کے خاندان کے بچے جنہوں نے یزید اور یزیدی قوت کے سامنے یہ کہا، یہ سر جھکنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہاتھ کسی ظالم کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. جسے ہم مستحق امارت سمجھتے ہیں اسی کے ہاتھ میں بیعت کریں گے. میرے ابا جان نے حضرت علی کو مستحق امامت جانا، میرے ابا جان علی نے ابوبکر صدیق کو مستحق امامت جانا تو چند دنوں کی غور و فکر کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کے بعد عمر ابن خطاب کو مستحق جانا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی. ان کے بعد عثمان غنی کو مستحق امارت جانا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اور جب ان کے بعد نہیں جانا تو بیعت نہیں کی. لہٰذا میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں قیصر و کسریٰ کی سنت کو نہیں کبھی سلام کر سکتا ہوں. لہٰذا اللہ کے حکم کے مطابق مجھے حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تؤدوا الامانات الی اہلیھا. یزید کے ہوتے ہوئے بہت سارے یہاں اہل صحابہ موجود ہیں، اگر وہ مسند امارت پر بیٹھتے میں آگے بڑھ کر بیعت کرتا، لیکن اب بیعت نہیں ہوگی. 72 افراد رہ گئے اور سب کے سب دنیا سے جامع شہادت پی کر رخصت ہوئے، سوائے امام زین العابدین کے. اور بہت مشہور شعر ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین. شاہ یعنی بادشاہ حضرت حسین ہیں اور شاہ بھی وہی ہیں. دین است حسین، دین بھی حضرت حسین. دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والے اور دین نے جہاں پناہ پائی ہے وہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حقہ کے بنا لا الہ است حسین. سچ تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالی. تبھی مولانا محمد علی جوہر نے کہا دور حیات آئے گا، قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری، تیری انتہا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تجھ سے مقابلے کی کسے تاب ہے ولے، میرا لہو بھی خوب ہے تیری ہنا کے بعد. تبھی مولانا محمد علی جوہر نے کہا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. آج میرے دوستو مجھے آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ تمہارا نبی، تمہارا پیغمبر، تمہارے رسول، تمہارے صحابہ غریبوں کا درد سمجھنے کے لیے آئے اور ان کے دکھ کا درما ڈھونڈنے کے لیے آئے. کراہتے ہوں کو انہوں نے ایسے مرہم دیے جس سے ان کی کراہٹیں بند ہو گئی. کیا نہیں سناتے ہم؟ کوئی ضعیفہ ہے، نابینا ہے، کوئی ضعیف مرد ہے اور نابینا ہے، ابوبکر صدیق اس کے یہاں جھاڑو لگاتے ہیں، اسے کھانا کھلاتے ہیں
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو ابو بکر سے محبت کرنے والوں اور نعرہ لگانے والوں، یتیم بچیاں ہیں، چھوٹی ننھی معصوم ان کی کلائیاں ہیں، دودھ بکریوں کے تھن سے طاقت سے نکلتا ہے، نہیں نکال سکتی، پڑوسی بھی ساتھ دے یا نہ دے، وقت کا خلیفہ ہے، رسول اللہ کا دوست ہے۔ اور کون ہے وہ ہے جس کے بارے میں قرآن اتر رہا ہے، اِذْهُمَا ثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ۔ یاد کرو وقت جب دو میں کا دوسرا کون تھا؟ وہ ابو بکر صدیق تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مگر وہ کسی اور کو آرڈر نہیں کرتے، کسی اور کو حکم نہیں دیتے۔ ان معصوم بچیاں جو یتیم ہیں، ان کی بکریوں کا دودھ خود جا کر ان کے گھر نکال کر آتے ہیں۔ یہ ہے کردار محمد رسول اللہ کے سچے عاشق اور سچے غلام کا۔ اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر ایسے بچے ہمیں نظر آ جائیں تو ان کے مکان کے سائے سے بھی دور سے گزریں گے کہ کہیں وہ ہم سے سوال نہ کر لے کہ چچا جان ایک کھلونا دلا دیجئے، چچا جان ہمیں ایک وقت کی روٹی کھلا دیجئے، آپ تو ابا جان کے دوست تھے، آج ہمارے گھر پر کبھی نہیں آئے، جب ابا آتے تھے تو آپ ہمارے گھر پر آیا کرتے تھے، وہ آنکھوں سے کیا اوجھل ہوئے کہ تم نے ہمارے گھر کا راستہ ہی بھول دیا۔ یہ ہے ہمارا کردار اور یہ ہے ہماری طاقت اور یہ ہے ہماری بے حسی۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور الطاف و عنایات ہماری یہ وہی ہو جائیں۔ حضرت سفینہ کی طرح شیر آئے اور راستہ دے دے، ہم اس کی پوٹ پہ بیٹھ جائیں، اور ہمیں امید یہ ہے کہ دریائے دجلہ ہمیں راستہ دے دے اور ہمارے لیے وہ ٹھہر جائے۔ ذرا کود کے دکھا گنگا کے نہروں میں، کود کے تو دکھا، یہ جو نہر بہ رہی ہے اسی میں کود جا، پھر دیکھتے ہیں کہ تو کتنا طاقتور ہے۔ پہلے ویسے بن کر دکھاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اس کی شرط ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور پھر بعد میں تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ بغیر مدد کے اللہ تعالیٰ شرط ہے وہاں پر، تم کرو گے اللہ کی مدد تو مدد آئے گی، نہیں کرو گے تو مدد کیوں آئے گی؟